حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے دوران طواف کعبہ کرتے ہوئے میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا، اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم تسبیح و تحلیل یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک چھوڑ کر اور وہ دیگر طواف کعبہ کی دعائیں چھوڑ کر تم صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، تو راستے میں ایک جگہ میرے باپ کو سخت بیماری آ گئی اور اس بیماری کا علاج میں نے بہت کروایا، مگر میرے باپ کو شفا حاصل نہ ہوئی، حتیٰ کہ میرے باپ کی موت ہو گئی۔ تو موت کے بعد میرے باپ کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، سخت کالا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے ساتھیوں نے میرے باپ کے غسل سے اور کفن دفن سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، پتہ نہیں اس کے باپ کو کون سی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ گیا، یا پھر ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہو گیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے غسل میں کفن دفن میں شامل ہوں تو ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے یا پھر ہم پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ یہ سن کر میں بہت غمگین ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسی غم میں میری نیند لگ گئی۔ تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے ایک ایسے حسین و جمیل شخص کو دیکھا جس کا حسن بے مثال تھا۔ ان کا لباس، ان کا کپڑا آئینہ دار تھا اور ان کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ سارا علاقہ خوشبودار ہو گیا۔ جب وہ شخص آیا تو آنے کے بعد میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنا نورانی ہاتھ میرے باپ کے چہرے پر رکھ دیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا، کالا پن دور ہو گیا، کالک دور ہو گئی، میرے باپ کا چہرہ نور کی طرح چمکدار ہو گیا، روشن ہو گیا۔ جب وہ شخص واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا، میں نے ان کے دامن کو تھام کر عرض کی، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، آپ نے اس پردیس میں میری لاج رکھ لی، میری آبرو رکھ لی، میرے باپ کی لاج رکھ لی، میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نہیں پہچانتے؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن ہوں، میں اللہ کا نبی محمد بن عبد اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بہت بڑا کرم ہوا، رحم ہوا کہ آپ نے میرے باپ کی لاج رکھ لی، مگر اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرا باپ تو سخت گنہگار تھا، میں نے کبھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اسے کسی غریب کی مدد کرتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اسے کوئی نیک کام کرتے نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ میرے باپ کے کالے چہرے کو نورانی بنا دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوان، بے شک تیرا باپ سخت گنہگار تھا، سخت ترین گنہگار تھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ہاں مگر اس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا تھا، اسی لیے جب اس کے اوپر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھے پکارا تو میں اس درود کی وجہ سے اس کی مدد کے لیے یہاں چلا آیا۔ اور صرف یہی نہیں، میں ہر اس شخص کی مدد کرتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میری نیند کھل گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حقیقت میں میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا ہے، میرے باپ کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے، اور لوگ آ کر ان کا غسل کرتے ہیں اور ان کا کفن دفن کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں یہاں سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہم بھلے ہی بہت بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، بے نمازی کیوں نہ ہوں، مگر درود پاک پڑھنے کی برکتیں حاصل
ضرور ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور انشاءاللہ ہم نمازی بھی بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔